بڑے مزے سے مومنینز کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے یہودی سازش، ہندوؤں کی سازش، انڈیا کی سازش، امریکہ کی سازش، گوروں کی سازش وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کے پیچھے کہہ دیتے ہیں عورت مار یہ سازش. کبھی انہوں نے اسلامی سازش کہا ہے؟ جیسے کہ اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے الزام ہے یہ اسلامی سازش ہے. تو اسی طرح کی ایک اسلامی سازش چیک کریں کہ ایک یوتھ کو پکڑ لیا آئی ایس اے جو سنگاپور کی سیکیورٹی کی اسپائی ایجنسی ہے، انہوں نے ایک لڑکے کو پکڑ لیا کیونکہ وہ تیاری کر رہا تھا کہ یہودیوں کے سیناگوگ میں جا کے، یہودیوں کے ٹیمپل میں جا کے ان کے زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے قتل کرنا تھا. 20 سال کا مومن 20 سال کا مومن. اور اس نے امیر العلی ہے اس کا نام، یہ سنگاپور میں، وہ ان کی آرمڈ فورسز میں سرو بھی کر چکا، لیکن وہ ریڈیکلائز ہو گیا. اس نے کوئی دیکھی اسرائیل فلسطین کے پھڈے کے اوپر، اس نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور وہ پھر ریڈیکلائز ہو گیا. انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اس کو پکڑ لیا، جو سنگاپور کی اسپائی ایجنسی، ان کی سی آئی اے، ان کی آئی ایس آئی جو ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جو اسرائیل فورسز میں، کیونکہ اسرائیل کی فورس میں ہر اسرائیلی جو ہے سرو کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اسرائیل کی فوج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو بائی ڈیفالٹ جتنے اسرائیلی ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. تو اس کی جسٹیفیکیشن اس نے بنائی کہ وہ جا کے پھر ان کو مارے گا، اسرائیل میں جا کے یہودیوں کو مارے گا، کیونکہ وہ سارے فوج میں سرو کر چکے ہیں، یہ اس کی حمایت میں ہے، تو دیٹس وائی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا. تو یہ اس کی لاجک تھی، لاجیکل آدمی تھا بھائی، مومن. تو اس نے وہاں پہ پھر اپنا ہی پلان جو ہے 2 دفعہ اس نے کہا نہیں یار، سر اس کا مائنڈ بدل گیا. وہ اس لیے اس نے کہا یار شاید میں پکڑا جاؤں، مارا نہ جاؤں، یعنی جام شہادت نوش نہ فرمائے. تو وہ چاہتا تھا جام شہادت نوش فرمانا. تو اس لیے اس نے اپنا پلان 2 دفعہ خود ہی اپنے پلان کے اوپر اس نے اپنے پلان کا گلا گھوڑ دیا، کیونکہ اس کو شہادت نہیں ملنی تھی. تو اس نے پھر پلان کیا کہ میں وہ غازہ میں جائے گا اور وہاں پہ جو غازہ کی جو ملٹری ہے اس کو جوائن کرے گا اور پھر ان کے خلاف جہاد کرے گا. یہ اس کا پلان تھا. اب یہ بندہ پوچھے یہ اسلامی سازش ہے کہ مومنینز کہاں سے آتے ہیں؟ اب اس نے یہ بیٹھے بیٹھائے نہیں ہوا، ویڈیوز تو دیکھی اس نے اسلامی پروپیگنڈے کی، اور اس پہ اس نے ریڈیکلائز ہوا. پھر اس نے یہ ایک ہفتہ پہلے اس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ یہ ریڈیکلائزیشن دونوں طرف بڑھ رہی ہے، اور پاکستانی کرسچن تھا، نہیں ہندو انڈین کرسچن تھا جو سنگاپور گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملہ کرنا تھا اور وہ پکڑا گیا. یہ 1 ہفتے پہلے کی خبر ہے. 16 سال کا تھا وہ. یہاں پہ لکھا ہوا سنگاپورین اسٹوڈنٹ، وہ انڈین تھا جو سنگاپور میں پڑھ رہا تھا. اچھا جی. تو بہرحال انہوں نے اس کو پکڑ لیا، امیرال کو اس کو پکڑ لیا اس لیے نہیں کہ وہ فلسطین کے کاز کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے عام لوگوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیڈر اسپیکنگ ڈیورنگ اے وزٹ بائی مسلم لیڈرز ٹو دی سیناگوگ، دی منسٹر نے کہا کہ پرفیکٹلی فائن ہے کہ آپ فلسطین کے ساتھ ہمدردی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو مارنے کی کوششیں کریں، لوگوں کو مارنے قتل کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ ہوا کیسے، اس کا پلان کیسے ہوا؟ 2014 میں یہ ہو گیا، ریڈیکلائز ہو گیا، اور یہ چاہتا تھا کہ اس نے جو ویڈیو دیکھی کہ اسرائیل کے جہاز کس طرح ان کے مسلمانوں پر بس آتے ہیں. 2015 میں اعزاز نے ایک بک پڑھی اور ان کی ملٹری ونگ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. 3 سال بعد 2018 میں اس کا ایک رابطہ ہو گیا ایک بندے کے ساتھ جس نے اسے کہا کہ آ جاؤ، تمہیں ہم شہید کروائیں گے، تم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا اور تم شہادت ملے گی، 72 بچیاں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا جو شوق تھا یہ پورا ہونا تھا. تو وہ اس کا سارا جو انٹرنیٹ کی ہسٹریاں آپ لوگوں کی پکڑی جاتی ہیں، تو انہوں نے پکڑ لیا اور پھر اب اس کو دھر لیا اندر. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.